بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، راولپنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کا خصوصی اجلاس پریزیڈنٹ اور اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سلمان نذر کی صدارت میں ہوا، جس میں کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر عمران گلزار اور وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ملک منیر احمد کے علاوہ منتخب ممبران ملک عثمان خان، ملک طاہر ایوب، حاجی ظفر اقبال، ملک منصور افسر، ملک امجد حسین، حافظ حسین احمد ملک، صغیر احمد اور اقلیتی ممبر خرم شہزاد گل نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی CEO محمد تنویر، سیکرٹری راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ محمد ریاست بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل امور زیر بحث آئے۔ پاکستان کنٹونمنٹ بورڈ اکاؤنٹس کوڈ 1955 کے رول کے تحت راولپنڈی کینٹ بورڈ کے حسابات کے ساتھ آمدن اور اخراجات نوٹ کیے گئے۔ کنٹونمنٹ بورڈ جنرل اسپتال کے ملازمین کے سالانہ تنخواہ میں 7% اضافہ کی منظوری۔ کنٹونمنٹ بورڈ جنرل اسپتال کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیوں کی تبدیلی کی منظوری دی گئی، جبکہ انجینئرنگ برانچ کے ٹینڈر ریٹ کی منظوری دی گئی۔ عارضی ملازمین کی جاری مدت سے ملازمت میں توسیع، صدر کے علاقے میں بجلی کے نیٹ ورک کو انڈر گراؤنڈ کرنے کی اور CB میں پرنٹنگ سپلائی کی کوٹیشن ریٹس کی منظوری اور مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی منظوری دی گئی۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہداء کے چہلم کے سلسلے میں CPO راولپنڈی سید خالد ممدانی کی زیر صدارت پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں امر کمیٹی کے علماء کرام اور انجمن تاجران کے عہدیداروں کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں SSP آپریشنل فیصل سلیم، سینئر ٹریفک آفیسر منیر احمد ہاشمی، SDPO، SHOs سمیت حافظ محمد اقبال رضوی، پیر سید اعزاز بخاری، طاہر تاج بھٹی، صاحبزادہ محمد عثمان غنی، سید چراغ الدین شاہ، مفتی محمد قاسم، علامہ سید زاہد عباس کاظمی، شوکت عباس جعفری، قاری خالد محمود عباسی اور انجمن تاجران کے عہدیداروں میں شاہد غفور پراچا، عمر اشرف اور دیگر نے شرکت کی۔ علماء کرام نے کہا کہ وطن عزیز میں امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے بھرپور کردار کا ادا کریں گے۔ جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تھانہ وارث خان کے علاقے میں ڈاکو کی گرفتاری پر شاہد غفور پراچا نے خراج تحسین پیش کیا۔ CPO سید خالد ممدانی نے کہا کہ 2 دن سے ہماری ٹیمیں کام کر رہی تھیں، آپ کی جانب سے تعریف ہمارے لیے دعا کی طرح ہے، جس پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ 21 ڈکیتی ماہ قتل میں سے 20 مقدمات میں ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سنگین مقدمات ہماری کارکردگی الحمدللہ بہتر ہے۔ منشیات کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ہم نے اجتماعیت کا پیغام دینا ہے اور مل کر امن و امان قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ معاشرے میں تمام طبقات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ہم نے مل کر بدامنی کی ہر وجہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ چہلم میں حضرت امام حسین کے موقع پر امن و امان کے قیام، محبت اور آباداری کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم سب مل کر محرم الرحم کی طرح چہلم میں حضرت امام حسین کے موقع پر مثالی امن و امان کو یقینی بنائیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے لیے دعا کی گئی۔ عقیقہ قائدین 5 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے گزشتہ روز صوبائی صدر عقیقہ راجہ طاہر محمود، چیئرمین پنجاب ٹیچر یونین، وائس چیئرمین عقیقہ پنجاب ملک امجد، ڈویژن صدر ایپکا راولپنڈی چودھری مبشر احمد، ضلعی جنرل سیکرٹری عقیقہ راجہ شاہد محمود، JSF ایپکا نے راولپنڈی میں ہونے والے سرکاری ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے ریونیو کوآرڈینیشن کونسل DC آفس راولپنڈی کے صدر عبدالستار، انجمن پٹواریوں کے طاہر وڑائچ اور دیگر ساتھیوں سے ملاقاتیں کی اور احتجاج میں بھرپور شرکت کی انہیں دعوت دی، جس پر انہوں نے 5 ستمبر کو تمام دفاتر کی مکمل تالہ بندی اور احتجاج میں شامل ہونے کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ محکمہ پبلک پروسیکیوشن راولپنڈی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے ملک جاوید ظہیر، صدر ایپکا کی قیادت میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، جہاں عقیقہ قائدین نے انہیں دعوت دی اور بتایا کہ یہ کاز ملازمین کی بقا کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اپنی پہلے سے موجودہ مراحت کو بچانا ہے۔ قائدین نے بتایا کہ ہر آنے والی حکومت ملازمین کے معاشی مقتل کی حامی اور اپنی مراحت کو کم نہیں کرتی۔ آئے روز پیٹرول بجلی کے بم گرائے جاتے ہیں۔
استحکام پارٹی پاکستان کے ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات پنجاب و جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے چیئرمین تحریک انصاف اور نریندر مودی کی توشہ خانہ کے حوالے سے بلا عنوان کے نام سے ویڈیو ٹویٹ کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر رقم ریاست کی بچیوں کی تعلیم پر خرچ کر کے مثال قائم کر دی ہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کی گھڑی میری ذاتی ہے، میں اسے بیچوں میری مرضی۔ فیاض چوہان نے کہا کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے عمل مثالی ہے۔ فیاض چوہان کا عملی ٹویٹ میں مزید کہنا ہے کہ نریندر مودی توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر رقم ریاست کو وقف کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی ذاتی اخراجات کے لیے توشہ خانہ کی اشیاء بیچتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے فیڈریٹر اور سابق وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود نے کہا ہے کہ اسلامی خطاطی کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآنی آیات اور صورتوں کو اس طرز خطاطی میں خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی خطاطی کی بنیاد اسی عقیدے پر نہیں کہ اسلام میں تصویر کشی کی ممانعت ہے، بلکہ اس کے لیے ہے اسلام میں لکھائی اور لکھنے سے متعلق امور کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ صدیوں سے مسلمانوں کی توجہ کا عام مرکز کلام الہی ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ مسلمان اسلامی خطاطی سے جیسے پاکیزہ فن سے روشناس ہوئے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں مہر قلم کے تعاون سے اسلامی خطاطی کی نمائش کا افتتاح کرنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سینیٹر محمد طلحہ نے کہا کہ آج کا نوجوان خوبصورت فکر اور نئی سوچ کے ساتھ مصوری کے شعبہ میں قدم رکھ چکا ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں ذہنی و قلبی سکون پاتا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ اسلامی خطاطی دراصل دستی تحریر اور خطاطی کو فنکارانہ انداز سے پیش کرنے کا نام ہے۔ یہ عموماً مشترکہ اسلامی ثقافتی ورثہ رکھنے والے ممالک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں ذہنی و قلبی سکون پاتا ہے۔ اس کے بغیر انسانی یاد اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتی۔ نمائش میں شبیر احمد ضیاء، عائشہ نوشین، جاذب علی قریشی، سعدیہ رانا، نازیہ سلطان، کعبیہ نور، فائزہ خان، ثانیہ شبیر، محمد ذیشان، حذیفہ، تحریم بشیر، طوبہ وقار، زین العابدین، شفیع، طاہرہ عمران، عزیز جلال حسنی، سدرہ یونس، اقرا مقصود، سندس، مہک، کومل، جمیل، ہادیہ خان، نور فاطمہ، سمیرہ، فیضان ملک، امتصال ملک، لائبہ ارشاد، سندس، منزہ نصرت اور مہک افضل کے فن پارے نمائش میں رکھے گئے تھے۔ آخر میں نوجوان مصوروں میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ نمائش 1 ستمبر تک جاری رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع و اعلیٰ میلاد پاک کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسجد کو کولمبس امریکہ میں ہوئی، جس کی صدارت عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی رہنما پیر محمد نقیب الرحمان نے کی۔ اس عظیم الشان محفل سے خطاب کرتے ہوئے پیر حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ حضور نبی کریم کی شریعت مطہرہ اور دین متین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین رفتار، اچھا ماحول اور اعلیٰ تربیت فراہم کرتے ہیں، جسے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین اثاثہ اور تربیت کے طور پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے تبلیغی دورے کا مقصد بھی سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں اور دیگر مسلمانوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع و اعلیٰ تعلیمات پہنچانا ہے اور پاکستانیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانی ہے کہ دیار غیر میں آپ دین متین اور وطن عزیز کے سفیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی عظیم محفل رب رحمان کی رحمتوں کے اصول کا ذریعہ ہے، احترامی انسانیت اور ہر قسم کی خیر و خوبی کو بفروغ دینے والی محفل ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، بیان کرنا رب کریم، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام والے اطہار رضوان اللہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء امت کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیر ہر گھڑی بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس ذکر پاک کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے اس کی قسمت کے ستارے بھی چمک جاتے ہیں۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، سیرت پاک، سنت مبارکہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے۔ امت مسلمہ دین اور دنیا میں یقینی کامیابی کے لیے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کا تاج بنائے۔ محفل میں کثیر تعداد میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں
اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی مسلم برادری نے شرکت کی۔ محفل کا اختتام درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمان کی وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کی حفاظت و ترقی کے لیے خصوصی دعا پر ہوئی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، بجلی کا بل بھی دگنا ہو گیا ہے اور بالآخر IMF بھی روٹھ جائے گی۔ سارا کام 16 مہینے میں اپنے کیسز ختم کرانے اور سارے فائدے اٹھانے میں لگایا گیا اور اب 8 دن کی نگران حکومت پر سارا ملبہ گرایا جا رہا ہے جس کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ ان خیرات کا اعلان انہوں نے اپنے گزشتہ روز کے ٹویٹر پیغام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا شیڈول پہلے جاری کر دیا اور سیاسی پارٹیوں کو مشاورت کے لیے بعد میں بلایا۔ اب عوام سیاسی پارٹی کا نام نہیں لے رہے، ریاست کے استحکام سلامتی کا نام ہے۔ مہنگائی اور بجلی کا بل عوام کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب مسئلہ سیاسی سے زیادہ معاشی ہو گیا ہے۔ نہ برچی خانہ چل رہا ہے، نہ کارخانہ چل رہا ہے، نہ دکان چل رہی ہے، گھروں میں معاشی صفحہ ماتم بچھ گئی ہے۔ اس کی ساری ذمہ داری 16 مہینوں میں 13 پارٹیوں کی نااہل، نالائق، ناکام حکومت پر عائد ہوتی ہے۔